السلام علیکم مسز خان، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ مسز خان، آج کا سوال بہت اہم ہے جی اور خاص طور پر ایک بیماری کے حوالے سے ہے کہ جو ہے جو کینسر کی بیماری ہے اور کافی موذی بیماری ہے، تو اللہ ہر دشمن کو بھی بچائے اس بیماری سے، آمین۔ ہماری یہ دعا ہے سب کے لیے۔ اس جی۔ کینسر کے حوالے سے کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی ایسا عمل جو آپ سمجھتی ہیں کہ فائدہ مند ہو ہم یعنی انسانیت کے لیے، جی انسانیت کی بھلائی کے لیے، کہ کینسر سے بچ سکے؟ سوال تو آپ بہت اچھا لے کر آئے۔ یہ کینسر جو ہے نا، ہم پہلے جب چھوٹے تھے نا، بچپن میں نا ایک دو لوگوں کو سنتے تھے۔ اب جہاں دیکھو جس کی موت ہوئی، موت تو برحق ہے، مگر کس سے ہوئی؟ کینسر سے۔ اس کو اس کا کینسر، اس کو یہ کینسر۔ تو یہ نزلہ زکام جیسی بیماری جیسی ہوتی نا، ویسے ہی عام ہو گیا یہ کینسر۔ خیر اللہ اس بیماری سے دور رکھے سب کو یا رب۔ اس کا دیکھیں نسخہ یہ ہے کہ میں اپنی بہنوں کو اور بھائیوں کو یہی بولوں گی کہ کینسر جب اسٹارٹ ہوتا ہے نا، تو آپ لوگ سورہ رحمان آپ لگائیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے آپ کے کینسر کے سیلز ختم ہونے لگتے ہیں۔ اچھا، سورہ رحمان کو جو ہے پڑھیں بھی اور اردو والا سنائیں، مطلب جس کی ٹرانسلیٹ اردو بھی ہوتی ہے، اور سننے میں سنیں بھی ٹرانسلیشن والا، ٹرانسلیٹ والا۔ آپ نا آپ خود بخود ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ کو بہت سکون دکھے گا۔ اور یہ جب سنتے ہیں نا تلاوت، اردو کے تلاوت سنیں اور یا عربی میں بھی اگر آپ سنتے ہیں تو یہ آپ ایک ایک لفظ غور سے سنیں، آنکھ بند کر لیں اور یہ لفظ یہ تلاوت سنیں، اس کے آپ یقین کیجیے اس کے سیلز ختم ہونے لگتے ہیں۔ آپ ہاں صبح کے وقت دیکھیں کتنی طاقت رکھا ہے اللہ کے کلام میں، ظاہر سی بات ہے قرآن کا عمل ہے۔ جی ہاں، اور یعنی کہ اس کو سنتے ہوئے ایسا فیل کریں، ایک ایک لفظ کو غور کریں، فیل کریں اور اردو ترجمے کے ساتھ سنیں۔ یہ سیلز نہیں جیسے یہ پیچھے جاتے ہیں سیلز، ہاں یہ بڑھتے نہیں ہیں۔ یہ اس کے لیے ایک وہ ہے، ایک قسم سے ایک توڑ بھی ہے اللہ نے رکھا ہے، اس کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے سورہ رحمان میں۔ جن ہمارے بھائیوں بہنوں تک یہ بات جائے، ہم چاہیں گے کہ اس کو پھیلائیں زیادہ سے زیادہ اور لوگوں کے بھی علم میں لائیں۔ اس پہ ذرا تجربہ کر کے دیکھیں تو صحیح، زندگی میں اللہ کا کلام ہے، کچھ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ اس کے سیلز ختم ہونے لگتے ہیں، یعنی آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ جرثومہ جو ایک رہتا ہے نا، وہ پیچھے جاتا ہے۔ سورہ رحمان میں اتنی طاقت ہے، بڑی اور دوسرا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے کہا نا، یہ مرض جب آتا ہے نا تو بندے کو لے کے چلے جاتا ہے، کسی دشمن کو بھی نہ دے اللہ پاک یہ بیماری، کسی دشمن کو بھی نہ دے یا رب، میری تو یہی دعا ہے۔ بالکل، ہم اور سب کی یہی دوسرا دعا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے یہ ایک بولوں گی کہ جیسے کسی کو بھی کینسر ہوتا ہے نا، خدا کے لیے آپ لوگ گولڈ مت یوز کرنا۔ اچھا، کیونکہ آپ دیکھیں یہ کسی تحقیق میں بھی آیا تھا میرے پاس، کچھ نہیں تو میں آپ کو وہ بتاتی تھی، تو یہ اس تحقیق میں بھی اس کی تحقیق کی گئی ہے۔ آپ لوگ کہیں پر بھی سرچ کر سکتے، گولڈ پہننے سے کینسر کے سیلز بننا شروع ہوتے ہیں۔ یعنی کہ گولڈ پہننے سے کینسر کے سیل بڑھتے ہیں اور اس کو خاتمہ کیا نام ہے نہیں ہوتا ہے۔ جی، آپ یعنی گولڈ ہٹا دیں اپنے جسم سے، گولڈ پہننا چھوڑ دیں جس کو کینسر ہو جائے۔ جی، جس کو کینسر یہ بہت اہم بات ہے بھائی اور بہنوں، اور آپ نے بالکل اس کو رکھنا ہے اپنے ذہن میں کہ یہ دیکھیں ایک اور پوائنٹ آیا، ایک تو بہت ہی زبردست قرآن مجید کا جو ہے سورہ کی بات ہوئی ہے، سورہ رحمان کی تلاوت بھی کریں، نہیں کر سکتے سنیں، اور سننے کو تو مستقل آپ جو ہے کیا نام ہے ریوائنڈ کر کے اور اس کو لوپ پر سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رہا یہ کہ یہ جو گولڈ والا معاملہ ہے، عموماً لوگ نہیں جانتے اس چیز کو، اور گولڈ پہنے رکھتی ہیں لیڈیز، تو اس چیز سے بھی جو ہے آپ کو جو ہے وہ چیز کم ہونے کے لیے روکے گی، سیلز جو ہے نا کم نہیں ہونے دے گا۔ گولڈ ہمیشہ سیلز بڑھاتا ہے۔ اچھا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بڑھاتا ہے یہ صحیح۔ اور دوسرا میں بہنوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جس کو کینسر ہو جاتا ہے تو پلیز آپ لوگ لہسن کا زیادہ استعمال کریں، شازیرہ کا زیادہ استعمال کریں، ہلدی دودھ زیادہ پئیں، عامی ہلدی، پنسار کی دکان، نارمل ہلدی نہیں، عامی ہلدی جو ہوتی ہے، عامی ہلدی وہ یوز کریں۔ یہ تین چیز یوز کریں، یہ آپ کو انشاءاللہ کینسر اتنا یعنی آپ کے جرثوم میں بڑھنے نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی۔ صحیح ہے، میرا خیال ہے یہ بہت مفید رہے گا، اور ناظرین سے جو ہے ہمارے جو ہے گزارش ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، شاید آپ کے اس میسج سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ جی انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔